بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ظاہر الروایہ اور کتب الاصول، اس پر گفتگو چل رہی ہے کیونکہ تذکرہ ہے معتبر اور معتمد کتابوں کی طرف رجوع کرنے کا۔ تو فقہ حنفی میں سب سے زیادہ معتمد جو کتابیں ہیں وہ کتب ستہ ہیں، جنہیں ظاہر الروایہ یعنی ان کی مرویات کو ظاہر الروایہ بھی کہا جاتا ہے، اور ان کتابوں کو کتب اصول بھی کہا جاتا ہے، نہ اس لیے کہ وہ اصول فقہ یا اصول عقائد کی کتابیں ہیں، بلکہ اس لیے کہ فقہ حنفی کی بنیاد ہیں، وہ اصل ہیں وہ۔ تو اب ان میں مزید تفصیل علامہ شامی ان اشعار کے ذریعے کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، دیکھیے آج درس یہاں سے ہے۔ فرماتے ہیں واشتہر المبسوط بالاصل وذا لسبقه الستة تصنیفا کذا الجامع الصغیر بعده فما فيه على الاصل لذا تقدم وآخر الستة تصنیفا ورد السیر الکبیر فهو المعتمد۔ تین اشعار میں اپنی امام محمد کی چند کتابوں کا تعارف کرایا۔ فرماتے ہیں کہ مبسوط اصل کے نام سے مشہور ہوئی، مبسوط اصل کے نام سے معروف و مشہور ہوئی، اور یہ اس وجہ سے کہ مبسوط تصنیف کے معاملے میں تمام جو کتابیں یعنی 6 کتابیں ہیں ان میں سابق ہے۔ کتب ستہ میں سب سے پہلے مبسوط لکھی امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے اس کے بعد باقی کتابوں میں جو سبقت لے گئی یعنی پہلے لکھی گئی وہ ہے الجامع الصغیر یعنی المبسوط کے بعد۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے مبسوط لکھی اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ الجامع الصغیر۔ تو چونکہ الجامع الصغیر بعد میں لکھی ہے یعنی دوسرے نمبر پہ اور اصل کے بعد ہے، مبسوط کے بعد ہے، تو اس لیے جو کچھ جامع صغیر میں ہے وہ کتاب الاصل پر مقدم ہے۔ فما فیہ علی الاصل لذا تقدم، یہ جملہ جو ہے نا ضرورت شعری کی بنیاد پر جملے میں جو ہے نا وہ مختلف کلمات جو ہوتے ہیں وہ آگے پیچھے کیے جاتے ہیں، تقدم و تأخر ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کدل جامع الصغیر بعدہ لذا تقدم ما فی لذا ما فیہ تقدم علی الاصل، اور تقدمہ میں الف جو ہے وہ اشباع کا ہے، ٹھیک ہے، تسنیہ مت سمجھیے گا اس کا۔ تو فرماتے اسی وجہ سے تو جامع صغیر میں جو مسائل ہیں وہ کتاب الاصل یعنی مبسوط کے مسائل پر مقدم ہوں گے، یعنی تعارض کے وقت اگر کوئی مسئلہ مبسوط میں لکھا ہوا ہے اور اسی سے متعلق ایک مختلف مسئلہ جو ہے جامع صغیر میں لکھا ہوا ہے تو کس کو ترجیح حاصل ہوگی؟ جو مسئلہ جامع صغیر میں لکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مبسوط پہلے لکھی گئی اور جامع صغیر جو کتاب ہے وہ اس کے بعد، تو جو بعد والی ہوتی ہے وہ اپ ڈیٹڈ ہوتی ہے نا، وہ فائنل ہوتی ہے۔ ناسخ و منسوخ میں یہی تو معاملہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک بات تھی اس کے بعد دوسری بات ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپڈیٹڈ ورژن جو ہے نا وہ یہ اگر کوئی اپڈیٹڈ ورژن میں نے تقریب فہم کے لیے کہا، کوئی مسئلہ جو ہے نا ایک طرح سے مذکور ہے اصل میں اور دوسری طور پہ مذکور ہے جامع صغیر میں اور تعارض ہے اور جمع کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو پھر آپ ترجیح دے دیجئے کس کو؟ جامع صغیر کو، وہ مقدم ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان 6 کتابوں میں تصنیف کے اعتبار سے سب سے آخر میں جو آئی ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ السیر الکبیر، فہو المعتمد،
تو وہی تو معتمد ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کہ سب سے آخر میں انہوں نے لکھی ہے 6 نمبر پہ، تو جو بعد میں لکھی جائے گی معتمد، یعنی ان مسائل میں جو مسائل اس سے پہلے باقی 5 کتابوں میں ہیں، وہی مسائل اگر اس میں ہیں لیکن تفصیل یا قید یا تخصیص وغیرہ یہاں پہ ذکر ہے، تو اسی کو ہم جو ہے نا وہ فائنل سمجھیں گے اور راجح قرار دیں گے. ان اشعار کی تشریح میں خود ان اشعار کے شاعر علامہ شامی اپنی کتاب شرح العقود میں کیا کہتے ہیں، دیکھیے فرماتے قدمنا ان کتب ظاہر روایتی تسمى بالاصول. ہم پہلے بیان کر چکے کہ ظاہر الروایہ والی کتابیں یہ تو ان کو اصول کا نام دیا جاتا ہے، کتب اصول بھی کہا جاتا ہے. اور اسی قبیل سے صاحب ہدایہ کا یہ قول بھی ہے جو انہوں نے تیمم کے بیان میں فرمایا کہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف سے غیر روایت الاصول میں یہ مروی ہے. یہ جو انہوں نے کہا کہ غیر روایت الاصول میں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ روایت الاصول تو وہی 6 کتابیں ہیں، ان کے غیر دوسری کتاب ہیں. تو اس مقام پر صاحب ہدایہ نے جب غیر روایت الاصول بھیج دیا تو ہدایہ کے شارحین اس کی تشریح کیا کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہونا کا روایت الاصول ہے نا، یعنی اس مقام پر اصول کی بھی روایتیں ہیں. اور اصول سے مراد کیا، روایت الجامعین والزیادات والمبسوط ہے نا، جامعین اور زیادات اور مبسوط، یعنی جامع صغیر اور جامع کبیر اور زیادات اور مبسوط. اور باقی 2 کتابیں بھی، یہ مت سمجھیے گا یہاں پر یہ چند کا ذکر آ جاتا ہے ایک رو میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تحدید کر رہے ہیں کہ وہ باقی السیر الکبیر اور السیر الصغیر جو ہے نا وہ روایت الاصول میں نہیں ہے، یہی سب ہے. لیکن کہتے ہیں کہ جو صاحب ہدایہ نے غیر روایت الاصول کہا، فرماتے ہیں وروایت غیر الاصول روایت النوادر والامالی والرقیات والکیسانیات والہارونیات. یہ کتابیں غیر اصول ظاہر الروایہ کا غیر ہیں، نوادر ہیں یہ، اور امالی بھی اسی میں آئے، نوادر ہے امالی، اور رقیات اور کیسانیات جو نوازل میں ہے ہارونیات. فرماتے ہیں کہ وہ کثیر ما یقولون، بسا اوقات یہ فقہائے کرام یوں کہتے ہیں ذکرہ محمد فی الاصل، امام محمد نے اپنی کتاب الاصل میں اسے ذکر کیا، اور شرح اس کی تفسیر کرتے ہیں مبسوط سے. اس کا مطلب مبسوط ہی کو اصل کہتے ہیں، اصل نام اس کا المبسوط ہے کیونکہ بڑی تفصیل سے بیان کیا، لیکن اس کو اصل کہتے ہیں کیونکہ 6 کتابیں اصل ہیں، تو اصل اصیل وہ ہے، سب سے پہلی کتاب وہ ہے، اس لیے اصل کہتے ہیں. فعلم ان الاصل مفردا هو المبسوط اشتہر به من بین باقی کتب الاصول. اس سے پتہ چلا کہ لفظ اصل مفرد کے طور پہ استعمال ہو، کتب الاصول نہ کہیں. اگر الاصل کہیں تو اصل سے مراد مبسوط ہے، اور اصول کہیں گے تو وہ 6 کتابیں. اور یہ جو فرمایا کہ اشتہر به، مبسوط جو ہے اسی نام سے، یعنی اصل کے نام سے کتب اصول باقی کتب اصول کے درمیان مشہور ہو گئی. فرماتے ہیں وقال فی البحر، البحر الرائق میں یہ ارشاد فرمایا، اور اس کو اگر آپ مراجعت کریں تو البحر میں نہیں بلکہ تھے جو علامہ زین ابن نجیم کے چھوٹے بھائی جو ہے نا، انہوں نے ان کی کتاب جب لکھی گئی تو اس کے مقابل انہوں نے بھی کنز الدقائق کی شرح لکھی جس کو النہر الفائق کہتے ہیں. تو اس میں یہ بات لکھی ہے، اور وہ بھی بہت بڑے درجے کے فقیہ تھے. فرماتے ہیں کہ فی باب صلاۃ العید عن غایت البیان، غایت البیان یہ ہدایہ کی شرح ہے، اس کے حوالے سے صلاۃ العید کے بیان میں انہوں نے فرمایا کہ سمی الاصل اصلا لانہ صنف اولا ثم الجامع الصغیر ثم الکبیر. ثم الزیادات، کہ اصل کو اصل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے اسی کی تصنیف ہوئی، اور پھر جامع صغیر، اور پھر الجامع الکبیر، اور پھر زیادات. اور
فرماتے ہیں وقال ان الجامع الصغیر صنف محمد بعد الاصل، امام محمد نے الاصل کے بعد یعنی مبسوط کے بعد الجامع الصغیر تصنیف فرمائی. فما فیہ هو المعول علیہ، تو جو کچھ الجامع الصغیر میں ہے وہ معتمد ہے، اسی پر تعویل اور اعتماد ہے. یہ تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں. یعنی ان دونوں میں، مبسوط میں اور الجامع الصغیر میں، اگر دونوں میں دیکھیں تو جو مسئلہ جامع الصغیر میں ہے اعتبار اس کا ہوگا، اعتماد اس پر ہوگا. رہی یہ 6 کتابیں تو آخر میں تو کہہ چکے ہیں، السیر الکبیر جو ہے وہ سب سے آخر میں ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے یہ ترتیب ہو گئی، یہ ترتیب ہو گئی کتابوں کی. ان 6 کتابوں میں اس جو یہ بیان آیا النہر الفائق کے حوالے سے کہ سب سے پہلے امام محمد نے مبسوط لکھی، ٹھیک ہے نا. پھر الجامع الصغیر، پھر الجامع الکبیر، پھر الزیادات، پھر السیر الصغیر، پھر السیر الکبیر. یہ ترتیب آپ لوگ ذہن میں رکھیے. تو 1 نمبر پہ یہ ہے، 2 نمبر پہ یہ ہے، 3 نمبر پہ یہ ہے، 4 یہ ہے، 5 یہ ہے، اور 6. ترتیب معلوم ہونے سے فائدہ کیا ہوگا؟ ترتیب معلوم ہونے سے یہ فائدہ ہوگا کہ ایک کتاب میں ایک مسئلہ ملا، اس کے بعد والی کتاب میں اس مسئلے کے متعلق مختلف بات ملی تو اس پر اعتماد کریے، ٹھیک ہے، بشرطے کہ آپ ان کتابوں کی مراجعات کرتے ہوں. سب تک تو یہ کتابیں اپنی وہی نسخہ تو ملتا نہیں ہے نا. بس یہ ہے کہ الجامع الصغیر جو ہے اس کی شرح لکھی انہوں نے، جیسا کہ اس سے پہلے ذکر کیا تھا امام قاضی خان ہے، وہ چھپی ہوتی ہے جی. اسی طرح سے قاضی خان نے فقہائے متقدمین نے بہت کام کیا. زیادات بھی لکھی انہوں نے. تو مبسوط میں جو مسائل تھے، اس کے بعد الجامع الصغیر، اور الجامع الصغیر میں وہ روایتیں ہیں جو امام ابو یوسف سے انہوں نے روایت کیا، امام اعظم سے. یعنی امام محمد نے بیان کیا کہ امام ابو یوسف نے روایت کیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ، اسی کو الجامع الصغیر کہتے ہیں. اور الجامع الکبیر میں وہ روایتیں ڈائریکٹ جو ہے امام ابو حنیفہ سے، تو اسی کو الجامع الکبیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان تمام کتابوں میں جو مسائل آ گئے اور ان پر کچھ اضافہ، جو مسائل اب تک ان 3 کتابوں میں نہیں آ سکے تھے ان پر اضافہ کیا، مزید مسائل لکھے. اس کتاب کا نام کیا رکھا؟ زیادات. اس پر اضافہ ہے نا تو زیادات. اور زیادات کا بھی حاشیہ اور اس کی شرح لکھی گئی، اور الزیادات بھی لکھی گئی ہے نا. اس کے بعد السیر الصغیر یعنی جہاد اور اس سے متعلق مسائل پر مشتمل امام ابو یوسف سے روایت کرتے ہوئے امام محمد نے لکھا السیر الصغیر، اور پھر اس کے بعد السیر الکبیر. تو یہ 6 کتابیں ہو گئی، ٹھیک ہے. چلیے، فرماتے ہیں کہ سبب و تالیف الجامع الصغیر، الجامع الصغیر جو ہے نا یہ کیوں انہوں نے تصنیف فرمائی؟ تو اصل کتاب تو یہی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے جو اقوال خود ان کے اپنے یا باقی 2 تلامذہ جو امام ابو یوسف اور امام محمد ہے ان کے اتفاق کے ساتھ، یا باقی جو آپ کے شورا میں جو فقہائے کرام تھے سب کے اتفاق سے جو اقوال طے ہوئے، اور وہ سارے اقوال جمع کیے امام محمد نے مبسوط میں، ٹھیک ہے. یہ تو مبسوط ہو گئی. الجامع الصغیر کیوں آئی؟ فرما رہے ہیں وسبب و تالیف ہی انه طلب منه ابو یوسف ان یجمع له کتابا یرویہ عنہ عن ابی حنیفہ. امام ابو یوسف نے امام محمد سے گزارش کی، طلب کیا کہ
ان کے لیے ایک کتاب، ایسی کتاب جمع کریں، لکھیں کہ جسے انہی سے امام ابو حنیفہ سے روایت کریں، یعنی ڈائریکٹ نہیں، بلکہ میرے لیے ایک ایسی کتاب لکھ دو، میری روایتوں کا مجموعہ، جن میں صرف میری روایتیں ہوں، اور وہ میری روایتیں وہی جو میں نے امام اعظم ابو حنیفہ سے روایت کی ہے۔ تو انہوں نے امام ابو یوسف کے لیے ان روایات کا مجموعہ تیار کر دیا اور ان کے اوپر پیش کیا، فَأَعْجَبَهُ، تو امام ابو یوسف نے اسے بہت پسند کیا، اور یہ بڑی برکت والی کتاب ہے جو 1532 مسائل پر مشتمل، کتنے مسائل؟ 132 مسائل، 15 مذکور میں، جیسا کہ علامہ بعض مع جلالت قدرہ اس کتاب کو الگ نہیں کرتے تھے، اس کتاب سے الگ نہیں ہوتے تھے، نہ سفر میں نہ حضر میں، جہاں جہاں جاتے تھے ساتھ ساتھ لے کے جاتے تھے، جہاں رہتے تھے ساتھ ساتھ رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، کتنا اعتماد تھا ان کو اس کتاب پہ، اور کتنی پسند کرتے تھے وہ۔ فرماتے ہیں کہ اور امام علی الرازی فرمایا کرتے تھے، من فہم ھذا الکتاب فہو افہم اصحابنا، جس نے یہ کتاب سمجھ لی وہ ہمارے فقہائے حنفیہ میں سب سے بڑا سمجھدار ہے۔ یہ کتاب جس کو سمجھ میں آ گئی وہ سب سے بڑا فقیہ ہے۔ دیکھ لیجیے کیا مقام ہے فقہائے حنفیہ کے نزدیک الجامع الصغیر کا۔ اور مزید فرماتے وَكَانُوا لَا يُقَلِّدُونَ أَحَدًا الْقَضَاءَ حَتَّى يَمْتَحِنُوهُ بِهِ، کہ اس زمانے میں کسی کو بھی عہدہ قضا تفویض نہیں کرتے تھے، اس پر مقرر نہیں کرتے تھے، جب تک کہ اس کو الجامع الصغیر سے آزما نہ لیتے۔ یعنی ٹیسٹ جو ہوتا تھا جج بننے کا، وہ کیسے ٹیسٹ ہوتا تھا؟ الجامع الصغیر کا امتحان لیں گے، جو الجامع الصغیر کے امتحان میں پاس ہو جائے گا اسے عہدہ قضا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی اہمیت تھی اس کتاب کی، کتنی اہمیت ہے۔ فرماتے ہیں کہ غایت البیان میں امام فخر الاسلام غزنوی سے یہ مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ الجامع الصغیر جب حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی، یعنی امام محمد کے کہنے سے تو لکھا تھا، تو ان کی بارگاہ میں، اپنے استاذ کی بارگاہ میں جب یہ کتاب پیش کی ہے تو انہوں نے بہت پسند کیا، استحسنہ۔ اور اب دیکھیے اس کے بعد جو فیڈ بیک دیا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا حافظ ابو عبداللہ الا مسائل خطأه في روایتها عنه فلما بلغ ذلك محمدا قال انا حفظتها ولكنه نسي وهي 6 مسائل ذكرها في البحر في باب الوتر والنوافل۔ فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف نے جب اسے دیکھا تو اسے پسند کیا۔ اب وہ پسند کرنے کا مطلب تو یہ آگے جو تبصرہ کر رہے ہیں وہ دیکھیے گا، اس سے اندازہ ہوا کہ پوری کتاب من عن، یعنی شروع سے آخر تک انہوں نے پوری کتاب کا مطالعہ کیا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ابو عبداللہ، یہ امام محمد کی کنیت ہے، ابو عبداللہ نے ساری باتیں یاد رکھی ہیں سوائے چند مسائل کے، ساری باتیں انہوں نے یاد رکھی، یعنی سب کو ویریفائی کیا نا کہ سب جتنی باتیں انہوں نے لکھی ہیں اس میں سب صحیح ہیں سوائے چند مسائل کے۔ اور وہ چند مسائل کے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کہ خطأہ فی روایت عنہ، امام ابو یوسف نے امام محمد کا تخطیہ کیا ہے ان روایتوں کی کو بیان کرنے میں امام محمد سے، یہ ان مسائل کی روایت میں امام محمد سے، امام ابو یوسف سے عنہ، کہ امام ابو یوسف نے کہا کہ امام محمد نے سب مسائل تو ٹھیک بیان کیے، مجھ سے صحیح روایت کیا، لیکن یہ چند جو مسائل ہیں جن کی تعداد 6 بتائی جاتی ہے، اس میں ان سے خطا ہو گئی ہے، ان 6 مسائل میں ان سے کیا ہو گئی ہے؟ غلطی ہو گئی ہے۔ تو جب یہ تبصرہ اور یہ قول، یہ ارشاد امام ابو یوسف کا امام محمد کے پاس پہنچا
تو یہ خبر پہنچی تو فرماتے انا حفظتها ولکنہ نسیہ، میں نے اسے یاد رکھا ہے، وہ مسائل جو ہے نا میں نے یاد رکھا وہ خود بھول گئے۔ یاد رکھیے گا یہ استاذ کی توہین نہیں ہے، اپنے اپنے حافظے پر اعتماد کی بنیاد پر۔ اور امام محمد کا حافظہ بہت زبردست تھا، امام محمد کے مقامات بہت بلند ہیں، ہے نا۔ ان کو عربی زبان میں اتنا عبور حاصل تھا کہ کہتے تھے ان کی تصنیف تحریر، تصنیف میں ان کی لیاقت، ان کی زبان اس قدر سشتہ، اور عربی میں فصاحت و بلاغت اتنی قدرت کی، کہا جاتا تھا کہ لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ قرآن ان کی زبان میں اترا ہے۔ زبان عربی پہ اتنا کنٹرول امام محمد، جبھی تو محرر مذہب حنفی مانے جاتے ہیں، خوب لکھتے تھے، خوب لکھتے تھے۔ تو بہت بڑا، بہت زیادہ جو ان کو مہارت حاصل تھی وہ عربی زبان پہ، فصاحت و بلاغت پہ، لیکن فقہ کا غلبہ تھا، اس لیے فقہ میں کتابیں زیادہ آئیں۔ تو خود کہتے ہیں کہ میں نے انہیں یاد رکھا ہے، وہ بھول گئے۔ اور یہ بھی ایسا ہو سکتا ہے، امام ابو یوسف بڑے تھے، جب عمر کسی کی بڑی زیادہ ہو جاتی ہے تو ایسا ہوتا ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے نا۔ اس کی مثالیں آپ کو ملیں گی۔ اور ترمذی شریف میں ایک روایت ایسی آئی ہے کہ اس میں ایک شیخ ہیں، ان سے ان کے تلمیذ نے روایت، انہوں نے اپنے تلمیذ کو ایک روایت بتائی اور پھر خود بھول گئے، ہے نا۔ اور پھر ان تلمیذ نے وہ روایت بیان کی تو وہ شیخ جو تھے نا انہوں نے سنا، ٹھیک ہے، اور پھر ان سے اگلے تلامذہ نے سنا، تو یہاں دور لازم آ رہا ہے۔ ایک سند ایسی ہے ترمذی شریف میں کہ ایک شیخ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا میرے فنا تلمیذ نے مجھی سے روایت کرتے ہوئے، اور اسی لیے اس میں جو ہے نا دیکھیے گا، اس میں لکھا وہ ہوا ثقۃ عندی، فرمایا کہ وہ چونکہ میرے نزدیک ثقہ ہے اس لیے ان کی بات مانتا ہوں۔ ثقہ معتمد ہیں کہ انہوں نے کہا، شاگرد، وہ شاگرد ثقہ اور معتمد ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے بیان کیا، مطلب مجھے ابھی یاد نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ ثقہ ہیں تو میں ان کی بات مانتا ہوں۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ یہ 6 مسائل ہیں جن میں امام ابو یوسف کہہ رہے ہیں کہ سارے مسائل تو ٹھیک انہوں نے روایت کیے، یہ 6 مسائل بھول گئے۔ امام محمد کہتے ہیں نہیں، میں نہیں بھولا، مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے کہ آپ نے مجھے بتایا، وہ خود بھول گئے۔ وہی 6 مسائل ذکرھا فی البحر فی باب الوتر والنوافل، امام زین ابن نجیم مصری رحمہ اللہ نے البحر الرائق میں وطر و نوافل کے بیان میں یہ 6 مسائل ذکر کیے ہیں، شوق ہو تو آپ رجوع کریے۔ کہتے ہیں کہ وقال فی البحر فی بحث تشہد، تشہد کے بیان میں البحر الرائق میں ارشاد فرمایا کل تألیف لمحمد ابن الحسن موصوف بالصغیر فهو باتفاق الشیخین ابی یوسف و محمد بخلاف الکبیر فإنه لم يعرض على ابی یوسف۔ فرماتے ہیں کہ امام محمد ابن حسن شیبانی کی ہر کتاب جو صغیر کے نام سے موسوم ہے، جس کی صفت جو ہے نا صغیر آئی ہے، الجامع الصغیر، السیر الصغیر، تو وہ شیخین کے اتفاق سے ہے، یعنی امام محمد کے دونوں اساتذہ، امام ابو یوسف بھی اور امام اعظم ابو حنیفہ بھی، دونوں کا اتفاق ہے۔ یعنی امام ابو یوسف نے روایت کیا امام ابو حنیفہ سے، ابو یوسف اور محمد دونوں شیخ، برخلاف کبیر کے، کیونکہ کبیر جو ہے نا وہ ڈائریکٹ امام اعظم ابو حنیفہ سے مروی ہے، فإنه لم يعرض، اس لیے کہ یہ امام ابو یوسف پر پیش نہیں کی گئی۔ فرماتے محقق ابن امیر الحاج الحلبی، جنہوں نے منیا کی شرح لکھی، وہ اپنی شرح منیا کی شرح پر میں فرماتے ہیں تسمیع کے بیان میں کہ ان محمدن قرأ اکثر الکتب علی ابی یوسف الا ما کان فیہ اسم الکبیر فإنه من تصنیف محمد۔ فرماتے ہیں کہ بے شک امام محمد ابن حسن شیبانی نے اپنی اکثر کتابیں امام ابو یوسف کو پڑھ کے سنائیں، مگر وہ کتابیں جن میں لفظ کبیر لکھا ہے، اس میں کبیر لگا ہوا ہے، السیر الکبیر، الجامع الکبیر، کبیر، اور بھی کتابیں، فإنه من تصنیف محمد، وہ امام محمد ہی کی تصنیف ہیں، جیسے المضاربۃ الکبیر، المزارعۃ الکبیر، المازون الکبیر، الجامع الکبیر، السیر الکبیر، انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے نا امام ابو حنیفہ سے روایت کیا۔ فرماتے وہ ذکر المحقق ابن الحمام، امام ابن حمام، امام کمال الدین صاحب فتح القدیر، انہوں نے بیان کیا جیسا کہ ان کے تلمیذ علامہ قاسم ابن قتلبغہ کی
کہ فتاوے میں مذکور ہے کہ انما لم یحکی محمد فی خلافا فهو قول جمیعا، کہ جس مسئلے میں بھی امام محمد نے کوئی اختلاف بیان نہیں کیا وہ تینوں کا قول ہے، وہ ائمہ ثلاثہ سب کا قول ہے۔ چلیے اب یہاں پہ السیر الکبیر کی تالیف کا سبب بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وذکر الامام شمس الائمہ السرخسی فی اول شرح علی السیر الکبیر، وہ آخر تصنیف، فرماتے ہیں کہ اپنی شرح جو ہے نا السیر الکبیر کے آغاز میں امام سرخسی نے فرمایا کہ یہ آخری تصنیف ہے جسے امام محمد نے فقہ میں تصنیف فرمایا، السیر الکبیر۔ پھر کہتے ہیں وکانا سبب تالیفی، اس کی تالیف کا سبب یہ بنا کہ ان السیر صغیر وقع بید عبد الرحمن ابن عمرو الاوزاعی، امام اوزاعی شام کے امام تھے اور یہ امام مجتہد سے صاحب المذہب تھے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے ہاتھ میں جب امام محمد کی کتاب السیر الصغیر پڑھی، جو کہ عالم اہل شام تھے، تو انہوں نے کہا لمن ھذا الکتاب، یہ کس کی کتاب ہے، کس نے لکھا؟ تو بتایا گیا کہ محمد عراقی کی ہے، یعنی عراق کے رہنے والے محمد ابن حسن شیبانی کی۔ تو انہوں نے یہ تبصرہ کیا کہ مال اہل العراق و تصنیف فی ھذا الباب، اس سبجیکٹ میں، اس ٹاپک پر، اس باب میں، یعنی جہاد کے بیان میں اہل عراق کو کیا تعلق ہے تصنیف و تالیف سے، وہ کیا جانے، ان کو کیا پتا ہے، وہ لوگ کیسے تصنیف کر سکتے ہیں؟ فَإِنَّهُ لَا عِلْمَ لَهُمْ بِالسِّيَرِ، ان کو کیا علم ہے سیر کا، ومغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ کانت من جانب الشام والحجاز، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے زیادہ تر مغازی تو شام کے علاقے کی طرف ہوئے اور حجاز مقدس میں ہوئے، دون العراق، نہ کہ عراق میں۔ فَإِنَّهَا مُحْدَثَةٌ فَتْحًا، اس لیے کہ عراق تو بالکل تازہ تازہ فتح ہوا ہے، بہت بعد میں عراق جو ہے نا وہ دارالاسلام میں شامل ہوا، بہت بعد میں فتح ہوا، تو وہاں تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے مشن تو نہیں گئے، وہاں تو جو ہے وہ جہاد کا معاملہ زیادہ نہیں ہوا، یہ سارے واقعات تو سیریا کی طرف ہوئے۔ فَبَلَغَ ذَلِكَ مُحَمَّدًا، یہ خبر جو ہے نا، یہ تبصرہ امام اوزاعی کا کس کو پہنچا؟ امام محمد کو۔ اور یاد رکھنا امام محمد جو ہے نا وہ کوئی ہلکے میں نہ لے، یہ خود بہت بڑے صاحب مذہب ہونے کی صلاحیت رکھتے تھے، ہے نا؟ ان کی کتابوں کو پڑھ پڑھ کر کے تو امام شافعی صاحب المذہب بنے، مگر امام اعظم ابو حنیفہ کی عظمتیں ہیں کہ ان کے دونوں تلامذہ جو امام ابو یوسف ہیں اور امام محمد، یہ ہمیشہ تلمیذی پہ رہے، ہے نا، تلمذ میں ہی رہے، اور انہی کا مشن آگے بڑھایا، انہوں نے اپنا مذہب شروع نہیں کیا، مکمل طور پر امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کو ہی پروان چڑھایا، انہی کے اقوال لکھے انہوں نے۔ تو جب امام اوزاعی کا یہ تبصرہ امام محمد کو پہنچا تو اس پہ وہ نہ فغاضہ ذالک، ان کو طیش آ گیا اس پہ، وفرغ نفسہ، اور انہوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے خالی کیا، یہاں تک کہ یہ کتاب لکھ دی السیر الکبیر، یعنی انہوں نے کہہ دیا کہ اہل عراق کو کیا خبر ہے، بتاتا ہوں میں کیا خبر ہے ہم لوگوں کو، ہے نا، یہ جتنے بھی جہاد اور جنگوں کے جو مشن ہیں اس کے تعلق سے ہمیں کتنی حدیثیں معلوم ہیں۔ فحوکیہ انہ لمانہ، تو بتایا جاتا ہے کہ جب امام اوزاعی نے السیر الکبیر کو دیکھا تو برجستہ انہوں نے یہ فرمایا کہ لولا ما ضمنہ من الاحادیث لقلت انہ یدع العلم، اگر ایسا نہ ہوتا کہ السیر الکبیر میں ضمناً بہت ساری حدیثیں پیش کی گئی ہیں، وہ اگر حدیثیں پیش نہ کی جاتی، ضمناً اس میں حدیثیں اگر نہ پیش کی جاتی تو میں کہتا کہ امام محمد جو ہے نا یہ تو علم کی باتیں گڑھ رہے ہیں، یہ روایت نہیں کر رہے ہیں بلکہ گڑھتے ہیں یہ، مگر بات یہ ہے کہ واقعتاً انہوں نے صحیح سندوں سے معتمد اور معتبر حدیثیں پیش کی ہیں، تو واقعتاً ان کو حق ہے اور یہ کتاب جو ہے نا درست ہے۔ فرماتے وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَيَّنَ جِهَةَ اصابت الجواب فی رأیہ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رائے میں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت امام اوزاعی کے تبصرے کا ہی حصہ ہو، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کی رائے یعنی امام محمد کی رائے میں درست جواب کی جہت متعین فرما دی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ فرمایا وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے بڑھ کر ایک علم والا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ امام محمد نے حکم دیا کہ ان یکتب فی ھذا فی 60 دفترا ثم امر محمد ان یکتب ھذا فی 60 دفترا، امام محمد نے حکم دیا کہ اس کو 60 دفتروں میں اسے نقل کیا جائے۔ جو میں نے کتاب تیار کی ہے نا السیر الکبیر، 60 مختلف رجسٹر میں اس کی نقل تیار کی جائے۔ اور فرمایا ان یحمل علی عجلۃ الی باب الخلیفہ، ایک جو ہے نا وہ گاڑی پر، ایک گاڑی پر اس کو لادا جائے، اور عجلہ اسی یکا یا گھوڑے گاڑی کو کہتے ہیں کہ ایک سواری پہ اس کو لادا جائے اور اسے خلیفہ کے دروازے تک لے جایا جائے۔ فأعجبہ ذلک، وہاں پہنچایا گیا اور خلیفہ کی بارگاہ میں اسے پیش کیا تو انہوں نے بھی اسے بہت پسند کیا۔ وعدہ من مفاخر زمانہ، اور اس کتاب کو اپنے دور کے قابل فخر کارناموں میں سے شمار کیا اس خلیفہ وقت نے۔ تو جو یہ بات کہی انہوں نے امام اوزاعی نے کہ اہل عراق کا کیا تعلق ہے نا سیر کے باب میں کچھ لکھنے کا، تو یہ بات اس حد تک صحیح ہے کہ زیادہ تر جو مشن بھیجے گئے نا وہ سیریا کی طرف گئے، تبوک ہے، دومت الجندل ہے، دیکھ لیجئے، پھر یہاں تک کہ ایک بہت طویل زمانہ گزرا حضرت عبیدہ ابن جراح اور حضرت خالد ابن ولید، تو پورا کے پورا ان کا 80% جو ہے نا ان کی مہم ادھر ہی رہی، پورا کے پورا خطہ انہوں نے کنٹرول کیا، وہ یہاں تک کہ بیت المقدس کا پورا ایریا اور سیریا کا پورا کے پورا ایریا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ عراق کی طرف مشن نہیں گئے، خود حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا، تو آپ نے قادسیہ فتح کیا، مدائن فتح کیا، عراق کا پورا علاقہ جو ہے نا وہ کنٹرول میں آیا۔ چلیے فرماتے ہیں کہ وفی شرح الاشباح للبیری، امام بیری زادہ جو ہیں انہوں نے بھی الاشباح والنظائر کی ایک شرح لکھی ہے، تو ان کی شرح میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قال علماؤنا، ہمارے فقہائے حنفیہ ارشاد فرماتے ہیں اذا كانت الواقعة مختلفا فيها فالافضل والمختار للمجتہد ان ينظر بالدلائل، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ کبھی کوئی واقعہ اگر مختلف فی ہو جائے، اس میں علماء کا اختلاف ہو جائے، روایتوں کا اختلاف ہو جائے، تو مجتہد کے لیے افضل اور مختار طریقہ یہ ہے کہ وہ دلائل پہ نظر رکھے اور دلائل کے ذریعے ان مسائل کو غور سے دیکھے اور اس میں اجتہاد کرے، کیونکہ وہ تو مجتہد ہے، وہ دلائل کی قوت جس میں پائے اس کو ترجیح دے۔ وَيَنظُرَ إِلَى الرَّاجِعِ عِنْدَهُ، اور وہ نظر کرے اس مسئلے کی طرف جو اس کے نزدیک راجع ہو، کیونکہ وہ دلائل میں نظر رکھنے کی اہلیت رکھتا ہے، مجتہد ہے، لیکن یہ اختیار مقلد کو نہیں ہے۔ والمقلد یأخذ بالتصنیف الاخیر، مقلد کو آخری جو تصنیف ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور وہ کون سی ہے؟ السیر، الا ان یختار متأخر فقہاء کرام، یہ اس کے خلاف یہ مشائخ فقہا متأخرین، یہ اگر اس کتاب کے علاوہ کسی اور روایت یا قول کو اگر مختار قرار دیں تو فیجب العمل بہ، اس سے مراد یہ ہے کہ اصحاب ترجیح اور اصحاب تخریج، یہ لوگ اگر کسی دوسرے قول کو ترجیح دیتے ہیں تو وہی قول راجح ہو جائے گا اور اسی پر عمل واجب ہو جائے گا، اگرچہ وہ قول امام ظفر ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ فقہ حنفی میں کہا جاتا ہے کہ امام ظفر کے 7 یا 10 بلکہ 17 اقوال تک پہنچائے، اتنے اقوال وہ ہیں جو امام ظفر کے قول پر ہی فتویٰ ہے۔